آئز آف اسلام 24 نیوز لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن رحمت رمضان پاکستان، جس میں ہم آپ کو ملوائیں گے پاکستان کے نامور نعت خواں، مفتیان اکرام اور دیگر خصوصی مہمانوں سے، اور سمیٹیں گے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا رحمت رمضان پاکستان، صرف اور صرف آئز آف اسلام 24 نیوز پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آئز آف اسلام 24 نیوز چینل پر ہونے والی رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن۔ رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن میں میں ہوں محمد عدنان صابری۔ ناظرین، آج پھر ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں مسائل، اور ان مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محمد رضوان رضوی صاحب۔ ان کا بہت بہت شکریہ کہ ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اور جب ہم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم وہاں پر دعائیں مانگتے ہیں، تو ہمیں جو مشہور و معروف دعا پڑھی جاتی ہے ماہ رمضان مبارک کے روزے افطار کے لیے، تو وہ دعا کیا افطاری سے پہلے کرنی چاہیے یا روزہ افطار کرنے کے بعد کرنی چاہیے؟ یہ میری ناظرین کو بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اپنے نہایت ہی محب و مشفق جناب محمد عدنان صابری صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے مدعو فرمایا۔ اللہ خالق کی کائنات آپ کی تمام تر کوششوں کافشوں کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ نے جو سب سے پہلا سوال کیا ہے وہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ اس کے متعلق ہے کہ دعائے افطار یہ روزہ کھولنے سے پہلے مانگنی چاہیے یا روزہ افطار کرنے کے بعد مانگنی چاہیے؟ تو عدنان صابری صاحب، سنت طریقہ یہ ہے کہ افطار کرنے کے بعد یہ دعا مانگی جائے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج تک تو ہم افطار سے پہلے یہ دعا مانگتے آئے ہیں۔ تو آپ کی برگاہ میں یہ گزارش ہے، اور جتنی بھی سامعین و ناظرین ہیں ان سے بھی یہ میری گزارش ہے کہ صرف الفاظ کا رٹا نہ لگایا کریں، بلکہ وہ جو الفاظ ہیں ان کے اوپر توجہ دیا کریں، ان کو سمجھا کریں، ان کا جو ترجمہ ہے اگر ان کے اوپر غور کیا جائے تو ہمیں اس غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہم انی لک صمت، کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنت، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلت، اور تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق سے افطار کیا۔ اب اگر یہ دعا افطار کرنے سے پہلے ہم مانگیں گے تو یہ ایک جھوٹ ہو جائے گا، حالانکہ ہم نے تو افطار کیا ہی نہیں ہے، اور ہم دعا کے اندر کہہ رہے ہیں کہ میں نے افطار کیا ہے۔ تو اگر ہم افطار کرنے کے بعد یہ دعا مانگیں گے تو یقیناً یہی سنت طریقہ ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ٹھیک ہوگا اور یہ طریقہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اللہ خالق کی کائنات ہم سب کو اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آج کا ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ آپ سے یہ ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے اندر ہم روزہ افطار کرنے کے بعد نماز عشاء پڑھنے کے بعد جب ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں تو نماز تراویح کے اندر ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں 4 رکعت پڑھنے کے بعد۔ جب ہم 4 رکعت پڑھنے کے بعد وہاں پر بیٹھتے ہیں اور کچھ تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، وہاں پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے جسے ہم دعائے تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بعض حضرات ہمارے پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے والعظمتی ہے یا والعظمتی ہے۔ اس بارے میں میرے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ اصل لفظ کون سا ہے، والعظمتی پڑھنا چاہیے یا والعظمتی پڑھنا چاہیے؟ یہ میرے ناظرین کو بتائیے گا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا ہے وہ ہے نماز تراویح کے متعلق۔ تو نماز تراویح جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر 4 رکعت کے بعد کہیں پہ کلمہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے،
اور کہیں پہ صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے تو کہیں پہ دعائے تراویح پڑھی جاتی ہے، اور وہ دعائے تراویح کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت الی آخرہ۔ اب یہاں پر جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ تھا کہ اکثر مساجد کے اندر جو پوسٹر وغیرہ لگے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو دعا لکھی جاتی ہے وہاں پہ لکھا ہوتا ہے والعظمت، یعنی عین کے اوپر فتح ہوتا ہے اور ضا کے اوپر جزم ہوتی ہے، اس کو سکون کے ساتھ لکھا ہوتا ہے۔ تو لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ تو ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر قرآن مجید ہو چاہے کوئی اور چیز ہو، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو صرف پڑھنے کی عادت رکھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو یہ غلطیاں درست ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ہے لفظ والعظمت اور ایک ہے والعظمت۔ اب اگر ہم اس کو پڑھیں گے نا والعظمت تو اس کا معنی ہوتا ہے ہڈی، یعنی ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اس پاک ذات کے لیے ہم ہڈی والا اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے۔ اور اگر ہم اس کو والعظمت عین اور ضا دونوں کے اوپر فتح اگر ہم پڑھیں گے اور پھر اگر ہم اس کو اس طرح پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، اب والعظمت کا معنی ہوتا ہے بزرگی والا، تو یقیناً وہ جو کریم ذات ہے وہ بزرگی والی ذات ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی ایک غلطی ہے کہ اس کو والعظمت پڑھتے ہیں، حالانکہ اس کو والعظمت پڑھنا چاہیے۔ اللہ خالق کی کائنات ہم سب کو اپنی غلطیوں کی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا قبلہ مفتی صاحب کا کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کو جوائن کیا اور ہمارے سوالات کے آپ نے جواب عطا فرمائے۔ قبلہ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل پر رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن دیکھنا مت بھولیے گا۔ ایک مرتبہ پھر میں عرض کرتا چلوں، اگر کسی بھی بھائی کا کوئی بھی سوال ہو، چاہے وہ عقیدے کے متعلق ہو یا فقہ کے متعلق ہو، وہ ہمیں کمنٹ کے اندر کر سکتا ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا جواب ضرور آپ تک پہنچائیں گے۔ دیکھنا مت بھولیے گا آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل پر ہونے والی رحمت رمضان پاکستان ٹرانسمیشن۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔